مارٹن کوارٹر کے شکستہ اور بوسیدہ مکان سے نکل کر یونیورسٹی جاتے ہوئے گلشن اقبال میں بنے ہوئے وسیع اور دلکش مکانات کو حیرت سے دیکھتا اور سوچتا تھا کہ وہاں بسنے والوں نے کساد بازاری کے اس دور میں اتنے مالی وسائل کہاں سے اور کیسے جمع کیے ہوں گے، مگر وہ یہ سب طارق سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ طارق خود ہی اس کے دل میں مچلتی آرزوؤں کو پڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میری عزت کرتے ہو، وہ کہہ رہا تھا، میرا احترام کرتے ہو صرف اس لیے کہ میرے پاس وسائل ہے۔ میں تمہاری محنت کے صلے میں تمہیں معقول معاوضہ دے رہا ہوں، اس میں کمی آ جائے گی تو تم مجھ سے نگاہیں بدل لوگے۔ اس دور میں انسان کی عزت، آبرو، حیثیت اور مقام کا تعلق صرف پیسے سے ہے، ہاں وہ کسی بھی طرح کمایا گیا ہو۔ پیسہ کمانے کے لیے بڑے ہیر پھیر کرنے پڑتے ہیں، مگر اس کے بعد آدمی مطمئن ہوتا ہے کیونکہ اس پیسے کو وہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، حامد نے دھیمی آواز میں کہا، یہ تو کھلی کھلی باتیں ہیں، میں خود بھی نہ جانے کیسے کیسے خواب دیکھتا ہوں، مگر میں اناڑی ہوں۔ پیسہ کمانے کے لیے راستے میں میری سمجھ میں نہیں آتے، اور اگر میں کوئی تجویز پیش کروں؟ طارق نے کہا، کوئی آسان سا راستہ، کوئی ایسا کام جس کے لیے سرمایہ کی بجائے بس تھوڑی سی ہمت اور ہوشیاری کی ضرورت ہو۔ میں سر کے بل تیار ہوں سر، حامد نے پراشتیاق لہجے میں کہا۔ طارق کی امید افزا گفتگو نے اس کا دوران خون تیز کر دیا تھا، اور اس کے تصور میں چمکتی دمکتی نئی نئی گاڑیوں کے حیولے چکرانے لگے تھے۔ مارٹن کوارٹر کے اس بوسیدہ مکان کی بنیادوں سے ایک خوبصورت سا بنگلہ ابھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ طارق ایک گہرا سانس لے کر گھومنے والی کرسی کی پشتگاہ سے ٹک گیا۔ نہیں، میں زبان کھول کر اپنا بھرم نہیں کھونا چاہتا۔ تم ایک ایماندار نوجوان ہو اور ایمانداری کے روایتی مفہوم کے قائل معلوم ہوتے ہو، شاید یہ کام تم نہ کر سکو۔ حامد کا چہرہ لٹک گیا۔ کون دیکھتا ہے سر، ایمانداری اور بے ایمانی کوئی اٹل چیزیں نہیں۔ کسی کی گردن کاٹے بغیر اگر 2 پیسے حاصل کر لیے جائیں تو میں اسے کسی طرح بے ایمانی نہیں سمجھتا۔ طارق اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کی نگاہوں سے بے اعتباری مترشح تھی۔ بالفرض میں تم سے یہ کہوں کہ تم اپنے حلقوں میں ہیروئن متعارف کراؤ جس کی فروخت میں تمہارا معقول منافع شامل ہوگا، تو شاید تم میری دماغی صحت پر شبہ کرنے لگو۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں سر مجھے، حامد نے احتجاج کیا۔ میرے لیے یہ کام ایک سنسنی خیز تجربہ ہوگا، میں اسے چیلنج سمجھ کر قبول کروں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ میں ہیروئن لاؤں گا کہاں سے؟ کون اعتماد کرے گا مجھ پر؟ یعنی تم ایمانداری کو ایک ڈھکوسلا سمجھتے ہو؟ حامد چونک پڑا، مگر فوراً ہی سنبھل گیا۔ ہیروئن کو اگر کشتہ نکلا کہہ کر فروخت کیا جائے تو ایمانداری مجروح ہوتی ہے سر، اسے اس کے اصل نام سے بیچنے میں ایمانداری پر کیا حرف آتا ہے؟ تمہارا ضمیر منشیات فروشی پر تمہیں ملامت نہیں کرے گا؟ حامد کا حوصلہ بڑھ گیا، اس کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ضمیر تو اب بھی ملامت کرتا ہے سر، اور یہ ملازمت زیادہ شدید ہے۔ 4 بہنوں میں سے 2 شادی کے قابل ہیں، اور میں اس قابل بھی نہیں کہ ان کی شادی کر سکوں۔ میرے باپ نے اپنی ساری عمر کلرکی میں گزار دی، ان کی تنہا میرے پیٹ بھرنے بھی مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کا حال دیکھیں، بات بات پر ہر ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے کو دوڑتا ہے۔ میں خود بارہا یہ سوچ چکا ہوں کہ جب ان کی آمدنی اتنی قلیل تھی تو انہیں بچوں کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں پہلے دن سے فیملی پلاننگ پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ بچے پیدا کیے، انہیں بھوک اور افلاس کے سائے میں پال کر جوان کیا، اور اب انہیں دیکھ دیکھ کر سہمتے رہتے ہیں۔ 4 بیٹیوں کا بوجھ کم نہیں ہوتا سر، وہ دوہری رفتار سے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اگر میں بھی ضمیر کے بہکاوے میں الجھ رہا تو حشر ان سے مختلف نہ ہوگا، مگر میں سسک کر زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ زندگی بس ایک بار ملتی ہے، اس کا جو لمحہ گزر گیا سو گزر گیا، وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ طارق دلچسپی سے اس کی باتیں سنتا رہا، وہ تو اسی لیے اسے چھیڑ رہا تھا، اس کی انا پر ہلکے ہلکے تعزیانے لگا رہا تھا کہ وہ اپنے ہول سے باہر نکلے، اور اس کے خیالات سن کر اسے ہنسی خوشی ہوئی تھی۔ تو میں سمجھ لوں کہ تم تیار ہو؟ چند ثانیوں کی بوجھل سکوت کے بعد طارق نے سوال کیا۔ حامد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اب تک حامد یہی سمجھ رہا تھا کہ طارق نے محض اس کے حوصلے کا اندازہ لگانے کے لیے ہیروئن کا ذکر چھیڑا تھا، مگر وہ اس کے اقرار کا منتظر تھا۔ میں تیار ہوں سر، اس نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا۔ گڈ، طارق تحسین آمیز لہجے میں بولا، مگر جو کچھ بات ہوئی ہے وہ تمہاری ذات سے آگے نہیں بڑھے گی۔ اس کا لہجہ یک بیک گھمبیر ہو گیا۔ مجھے تمہاری کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، بس تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یونیورسٹی میں ہیروئن تمہارے ہاتھوں متعارف ہوگی، اپنی حدود سے باہر تم ایک پڑیا بھی نہیں بیچو گے، کیونکہ علاقے مختلف لوگوں میں بٹے ہوئے ہیں اور کوئی بھی اپنی حدود میں دوسرے کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ حامد کے ذہن میں وہ چہرے گردش کرنے لگے جن کے بارے میں یونیورسٹی میں مشہور تھا کہ وہ منشیات کے عادی ہیں۔ جبار، للی، توقیر، اسلم، عاشق، 20 نام تھے۔ وہ کسی سے بھی کام کا آغاز کر سکتا تھا۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس نے دھیمی آواز میں سوال کیا۔ اس دفتر میں یہ تمہارا آخری دن ہے، آئندہ تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ طارق نے پیڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کل شام 7 بجے تمہیں ایک جگہ پہنچنا ہے، پتہ کر لو۔ حامد نے اس کا بتایا ہوا پتہ لکھ لیا۔ اس پتے پر موجود
उस शख्स से मिलकर काले गुलाब का हवाला देना था। बकिया मालूमाती दादा उसे हासिल होनी थी, जो शायद तारिक का कोई पुराना आदमी था। थोड़ी देर बाद तारिक ने मैनेजर को बुलाकर हामिद का हिसाब बेबाक करने की हिदायत की तो उसे खुशगवार हैरियत हुई। इस बात की थी कि हामिद के काम से खुश होने के बावजूद तारिक ने यकायक उसे निकाल देने का फैसला किया था, और खुशी इस बात की थी कि उसके रास्ते की रुकावट दूर हो रही थी और 11 महीने के सब्र के बाद उसे दोबारा मनमानी करने की खुली छुट्टी मिल रही थी। हिसाब करके मैनेजर ने 12 दिन की तनख्वाह के 200 रुपये जेब से फ़ौरन हामिद को अदा कर दिए और वो खुशी से सर झुकाकर वहाँ से चला गया। पता है मैंने इसे क्यों निकाला है? हामिद के जाने के बाद तारिक ने चुभते हुए लहजे में मैनेजर से सवाल किया। मैनेजर बेबसी से शाने हिलाकर रह गया। इस वक्त उसके पुररहम अंगेज मासूमियत छाई हुई थी। मैं डिसिप्लिन का सख्त पाबंद हूँ, तारिक सर्द लहजे में बोला। वो तुम्हारा मातहत था, मगर उसने तुम्हारे हेर फेर के वाक़यात बताने चाहे थे। मैं ये पसंद नहीं करता कि एक ऐसा आदमी था जो तुम्हारे नीचे काम करता रहे, जो तुम्हें बेईमान समझता हो। मैनेजर का चेहरा धुआं हो गया और वो फंसी फंसी आवाज़ में उसे गलत फहमी हो गई होगी। जनाब, मैं तो हमेशा अपने फ़राइज़ बेईमानी की बजाय ईमानदारी से सरअंजाम देने की कोशिश करता हूँ। फरीदों पाशा का मकान किसने फ़रोख्त कराया था? तारिक ने उसे घूरते हुए जहरीली आवाज़ में सवाल किया। मैनेजर की आंखों के सामने तारिक दायरे नाचने लगे। तारिक इस कदर बेखबर नहीं था जितना वो समझता था। फरीदू पाशा का मकान वाकई उसकी मारिफत फ़रोख्त हुआ था और सौदे की तकमील से लेकर 12,000 रुपये कमीशन के तौर पर मिले थे, लेकिन ये रकम एजेंसी के हिसाब में डालने की बजाय वो बाला ही बाला उड़ा गया था। अपनी सवाई में उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन ज़ुबान ने साथ नहीं दिया और वो फ़िक्रे की इब्तिदा करने की कोशिश में हकलाता ही रह गया। अब तक जो हुआ सो हुआ, तारिक ने ठहरी हुई आवाज़ में कहा। तो मैनेजर की ज़रा जान में जान आई। ये ना भूलो कि तुम मुलाजिम हो। तुम्हें रखने से पहले ये एजेंसी मैं खुद चलाता था। मेरी मालूमात के बेहतरे ज़राए हैं। आइंदा कोई खयानत हुई तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ डालूंगा। आइंदा आपको कोई शिकायत ना होगी सर, उसने रो देने वाले लहजे में कहा और तारिक ने कुर्सी छोड़ दी। सिकंदर अली का नाम डैनी के जहन से चिपक कर रह गया था। उसे पूरा यकीन था कि गजाला के कॉलेज के फंक्शन में उसने जो आवाज़ सुनी थी वो 100% उसके सरबराह की थी। वही आवाज़, वही गनूदा सा लबो लहजा जिसे वो सुनने वाले को सो जाने की तरगीब दे रहा हो। डैनी पंडाल से निकला तो दोनों लड़कियां भी उसके साथ साथ थीं और उसके रवैये में यकायक रोनुमा होने वाली तब्दीली से हैरान थी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी थी कि उससे ज़्यादा बाज पुरस करती। ये इत्तेफाक ही था कि डैनी ने स्टेज के करीब मेहमानों के बिछाए गए सोफ़ों की बजाय उकबी हिस्से में पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठने का फैसला किया था, और यूँ उसके गुमनाम बॉस को पंडाल में उसकी मौजूदगी का इल्म ही न हो सका। पंडाल से निकलते हुए भी डैनी ने एहतियात रखी थी कि रोस्ट्रम पर मंशियात के खिलाफ तकरीर करने वाला मेहमानी खसूसी उसकी शक्ल न देख सके। डैनी सोच रहा था कि अगर वो इब्तिदा में अगले सोफे पर जा बैठता तो वो शख्स लाजमन उसे पहचान लेता, क्योंकि वो हर एक को जानता था। मगर उसकी ज़ात सब एक के लिए राज थी। फिर शायद वो अपने राज के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर उस मुज़ाकरे के अख्तिताम पर अपनी तकरीर का प्रोग्राम ही मनसूख करा देता, लेकिन इत्तफ़ाक़ात ने सूरत हाल को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया था। पंडाल से बाहर मैदान में लगे हुए एक स्टॉल पर गजाला और आबिदा के साथ चाय पीते हुए डैनी ने आहिस्ता आहिस्ता खुद पर काबू पा लिया और मुस्कुराते हुए गजाला से मुखातिब हो गया। आपकी ज़ात बहुत दिलचस्प है। बातों ही बातों में काफ़ी वक्त गुजर गया, लेकिन मुझे अंदाज़ा ही ना हो सका। मगर मेहमानी खसूसी की तकरीर शुरू होते ही आपको अचानक पता नहीं क्या हो गया? आबदा ने उसकी तरफ झुककर सवाल किया। मेहमानी खसूसी की आवाज़ सुनकर ही मैं चौंका था, वरना आपकी बातों में खोया हुआ था। डैनी ने खसूसी तौर पर गजाला की तरफ मुतवज्जा होकर कहा। मगर आपके तो चेहरे का रंग बदल गया था। गजाला ने हंसते हुए शोख लहजे में कहा। मैं तो सहम ही गई थी। आज 8:30 बजे एक पार्टी के साथ मेरी अहम मीटिंग मुकर्रर थी। डैनी ने मुस्कुराते हुए बात बनाई। लाखों का सौदा होने की उम्मीद थी, लेकिन आपकी मीठी मीठी बातों में डूबकर मुझे अंदाज़ा ही ना रहा कि 8:30 बज गए। ओह, गजाला संजीदा हुई। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर आपने पहले ही अपनी मसरूफियत की नोयत बता दी होती तो मैं आपको बरवक्त याद दिला देती। अब आपको दोबारा मीटिंग का वक्त मुकर्रर करना होगा। उसकी नौबत नहीं आएगी। वो लहजे में हल्की से तासुफ का तासुर शामिल करते हुए बोला। दामों पर बात उलझी हुई थी। मेरी गैर हाजिरी को मेरी अदम दिलचस्पी समझा गया होगा। डैनी इन दोनों के स्टॉल में बैठा बातें करता रहा, लेकिन उसके कान लाउड स्पीकर पर गूंजती हुई गनूदा आवाज़ पर लगे रहे। मेहमान खसूसी की तकरीर ज़्यादा तवील नहीं थी, लेकिन उसके एक एक लफ्ज़ से मुंशियात के फ़रोग़ से गहरी नफ़रत का इजहार हो रहा था। उसने बातों ही बातों में लड़कियों से मेहमान खसूसी के बारे में दरियाफ़्त किया तो उसे ये जानकर हैरत हुई कि वो शहर में खासा मकबूल आदमी था। उसका नाम सिकंदर अली था।
اس شہر کی کئی سماجی اور معاشی بہبود کی تنظیموں کا روح رواں تھا۔ اجتماعی فلاح کے کاموں میں نہ صرف اپنا وقت دیتا تھا بلکہ وقت ضرورت مالی اناج سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ طلباء میں وہ اتنا ہر دل عزیز تھا کہ سوینئر میں اس کا پیغام بھی شامل تھا۔ معلومات حاصل ہو جانے کے بعد ڈینی وہاں سے اٹھ گیا۔ اس بار لڑکیوں نے ورائٹی شو کے لیے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اور وہ باہر آ کر کار میں تیز رفتاری کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد ڈینی نے ٹیلی فون ڈائریکٹری سنبھال لی اور تھوڑی سی محنت کے بعد سکندر علی کا فون تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ نمبر اور مکان کا پتہ ایک کاغذ پر نوٹ کر کے اس نے ڈائریکٹری ایک طرف پھینکی اور خود فون پر جم گیا۔ تیسری گھنٹی پر ریسیور اٹھایا گیا تھا۔ بولنے والے کی آواز سے ڈینی نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی ملازم تھا۔ اس کے استفسار پر ملازم نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس کی واپسی کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتا تھا۔ فون بند کر کے ڈینی نے ریسٹ واچ دیکھی تو ٹرانسمیٹر آن کرنے کا وقت گزرے چند منٹ ہو چکے تھے۔ اس نے سرخ بٹن دبا کر آپریٹر آن کیا اور اس کا اینٹینا باہر کھینچ کر آپریٹر سے ایک تپائی پر رکھ دیا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ سستانے کے لیے بستر پر دراز ہوا تو اس کے ذہن میں باس کے الفاظ گونجنے لگے۔ اس نے پچھلی رات ہی ڈینی سے کہہ دیا تھا کہ شاید اگلے دن مقررہ اوقات میں اس سے رابطہ نہ ہو سکے۔ باس کو پہلے سے اندازہ ہوگا کہ وہ کالج کے مذاکرے کی صدارت سے جلدی فارغ نہ ہو سکے گا۔ وہ سکندر علی کی آواز کے بارے میں پر یقین ہونے کے باوجود ایک عجیب سی بے یقینی کا شکار تھا اور جلد از جلد ایک بار پھر اپنے باس کی آواز سن کر اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین آ رہا تھا کہ وہ اپنے باس کی پراسرار شخصیت سے اس قدر سرسری انداز میں متعارف ہو سکے گا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے باس نے ٹرانسمیٹر ملنے کے بعد اسے بھی رابطہ قائم کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ یاد آتے ہی اس نے آپریٹر سے اٹھایا اور اس کا سیاہ بٹن دبا کر تھوڑے تھوڑے وقفے سے پیغام نشر کرنے لگا اور تقریباً 10 منٹ تک اس لاسل کی آلے پر مصروف رہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ آخرکار ڈینی نے آپریٹر صاف کر کے الماری کے خفیہ خانے میں مقفل کر دیا اور کنڈی گرا کر خوابگاہ سے نکل آیا۔ اسے یک بیک بھوک کا احساس ستانے لگا۔ کھانے کے دوران اس کا ذہن مسلسل اسی مسئلے میں الجھا رہا۔ وہ کئی برس سے اس کے لیے کام کر رہا تھا لیکن اس سے واقف نہیں تھا، البتہ آواز سے اس قدر مانوس تھا کہ اسے ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ پھر غزالہ کے کالج میں اس نے سکندر علی کی آواز مائکرو فون کے راستے لاؤڈ سپیکر پر گونجتی سنی جو پراسرار باس کی آواز سے مطابقت رکھتی تھی۔ ڈائریکٹری سے نمبر تلاش کر کے اس نے سکندر علی کے گھر فون کیا تو وہ موجود نہیں تھا۔ اسی طرح ٹرانسمیٹر پر باس سے بھی رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ یہ سب نقطے ایک ہی سمت کی نشاندہی کر رہے تھے۔ سکندر علی جو ایک طرف ہر دل عزیز شخصیت کا مالک اور سماج دشمن حرکتوں کا کٹر مخالف تھا، اپنے دوسرے روپ میں منشیات سے ایک بڑا کاروبار چلا رہا تھا۔ اس میں نت نئی راہیں تلاش کر رہا تھا، چرس عام ہو جانے کے بعد مقامی بازار میں ہیروئن متعارف کرا رہا تھا اور اسی پر بس نہیں تھی بلکہ اپنے آدمی کے ساتھ مالی بددیانتی کا ارتکاب کر رہا تھا۔ محسوس کر رہا تھا کہ اسے روا روی میں ترقی کا دوسرا رخ مل گیا تھا۔ اس کے ذہن میں خیالات کی آندھیاں سی چل رہی تھی۔ پہلا خیال تو یہی آیا کہ وہ سکندر علی کی زندگی کا چراغ گل کر کے بآسانی اس کی جگہ لے سکتا ہے اور پھر سارے دھندے پر اس کا تصرف ہوگا، لیکن تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ وہ تو اس کی سرگوشیوں کے بارے میں بالکل اندھیرے میں تھا۔ آخر وہ اسے مار کر کس دھندے پر قابض ہو سکے گا؟ اس کی ساری معلومات جہانگیر، طارق اور نادر تک محدود تھیں۔ وہ پراسرار باس کا فراہم کیا ہوا مال اس کے مقروض داموں پر بازار میں پھیلا دیتے تھے اور ایک وقت میں ان کے پاس زیادہ سے زیادہ بس 15-20 لاکھ کا مال یا اتنی رقم ہوتی تھی کہ سکندر علی کا پتہ صاف کر کے ڈینی زیادہ سے زیادہ اس رقم پر ہاتھ صاف کر سکتا تھا، مگر اس کے بعد دھندا جاری رکھنا اس کے لیے مشکل تو نہیں، کیونکہ باس کی دوسری سرگرمیوں سے وہ یکسر لا علم تھا۔ وہ مال کہاں سے فراہم کرتا تھا، ان چاروں کے علاوہ وہ کن لوگوں سے کام لیتا تھا، اس کی دیگر سرگرمیاں کیا تھیں، آمدنی دوسرے ذرائع سے کیا تھی؟ یہ سب ٹیڑھے سوال تھے۔ ان معلومات کے بغیر باس کی جگہ لینے کا تصور بھی احکامانہ تھا۔ اگلے دن وہ دفتر میں بھی ان خیالات میں ہی کھویا رہا۔ وہ اٹھا تو سیدھا گھر جانے کی بجائے گارڈن ایسٹ کے علاقے پہنچ کر بیچ گلیوں میں جا گھسا۔ ٹیلی فون میں ڈائریکٹری کے مطابق سکنا کی رہائش اسی علاقے میں تھی۔ پتے کے بارے میں وہ کسی سے معلوم نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وسیع مکانات کے پھاٹکوں کے باہر لگے ہوئے نمبروں کے سہارے کافی دیر تک گلیوں میں گھومتا رہا اور آخرکار مطلوبہ مکان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ زرد رنگ کی ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس سے گرد وہ احاطہ موجود تھا۔ سرے کا وہ مکان بظاہر ایک عام سا مکان تھا جس پر اب بادی النظر میں غیر آباد ہونے کا شبہ ہوتا تھا۔ مکان پھاٹک کے ساتھ والے ستون پر پلاسٹک کی تختی پر سکندر علی کا مکان نمبر درج تھا۔ ڈینی دھیمی رفتار سے مکان کے سائے سے گزرتا ہوا عقبی سڑک پر آ گیا اور پھر اس کی کار تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ رات کو اس نے مقررہ اوقات کا آغاز ہوتے ہی ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ اپنی طرف سے رابطے میں پہل کرنے سے قبل وہ اس کا انتظار کرنا چاہتا تھا۔ چند منٹ بعد ہی اسے ٹرانسمیٹر پر پراسرار کی غنودہ آواز سنائی اور وہ لپک کر آپریٹر کے قریب پہنچ گیا۔ D1 ریسیونگ سر،
ओवर। बॉस का सिग्नल खत्म होते ही डैनी ने स्याह बटन दबाकर कहा, क्या खबर है? ओवर से सवाल किया गया। मैंने किसी से राब्ता कायम नहीं किया सर। हुक्म के मुताबिक गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है। ओवर। गुड। जज्बात से आरी स्पार्ट लहजे में कहा गया, लेकिन बाखबर रहने में कोई हर्ज नहीं। आज शाम के खबरात देखे थे तुमने? ओवर। नहीं सर। डैनी ने अपने दिल की धमक कनपटियों में महसूस करते हुए कहा, आइंदा मैं इन खबरात का मुताला अपने मामूल में शामिल कर लूँगा। ओवर। कल रात गए कायदाबाद में दो ग्रोहों में तसादुम हुआ। दोनों का ताल्लुक मंशियात फरोशों से था। एक आदमी हलाक हुआ, 3 जख्मी हुए। मुझे इस वाक़े की तफसीली रिपोर्ट दरकार है। कब तक फ्राहम कर सकोगे? ओवर। अभी कोशिश करता हूँ सर। ओवर। उसने मुस्तैद लहजे में कहा, हमाकत की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ से नागवारी के साथ कहा गया, वाक़या ताज़ा है। पुलिस के साथ इलाके में उसके मुहब्बर भी सरगर्म होंगे। ये काम खुद को मशकूक बनाए बगैर सुबह तुम बेहतर कर सकोगे। ओवर। हो सकता है जहांगीर को इस बारे में कुछ मालूम हो। ओवर। उससे भी बात कर लो। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना था कि तुम बराह रास्त उन लोगों से ना मिलो। बॉस की आवाज़ उभरी, अगर बिल्कुल ही कटकर रह गए तो काम चलाना दुश्वार हो जाएगा। फ़ोन की हद तक तुम्हें खुली आज़ादी है। ओवर। ओके सर। ओवर। उसके बाद उसने खुशी महसूस करते हुए कहा, कल सुबह तुम गुलशन इकबाल के उसी मकान में चले जाओ जहाँ पहले ले गए थे। एक बात तय हो जाने के बाद बॉस दूसरे मौजू की तरफ आ गया। वहाँ वही औरत मौजूद होगी, तुम उसे अपनी जोला कहकर मुहातिब करोगे और वो एक ब्रीफ केस तुम्हारे हवाले करेगी। उसे एहतियात से अपने साथ ले आना। वो ब्रीफ केस बहुत कीमती और नाजुक है जिसे तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। उसके दोनों सिरों पर स्लेट जैसे 2 हमवार मुस्ततील मौजूद होंगे जो अंदर नर्व छोटे से कंप्यूटर से मुंसलिक हैं। तुम पहले बाएं फिर दाहिने मुस्ततील पर अपना अंगूठा लगाकर रखोगे तो निशानदही पहचान कर कंप्यूटर खुद ब खुद ताला खोल देगा। इसके अलावा किसी भी जरिए से वो ताला नहीं खुल सकता। ब्रीफ केस के अंदरूनी स्तर में पोशीदा बारूदी मादा ब्रीफ केस समेत इस पर जोर आजमाई करने वाले के टुकड़े उड़ा देगा। ओवर। मुझे मादाम एनी जोला के पास कब पहुंचना है सर? ओवर। डैनी ने मरूब होते हुए सवाल किया। ना मादाम, ना मिस, तुम उसे एनी जोला कहोगे। बॉस ने तादीबी लहजे में कहा, ये उसका नाम नहीं, तुम्हारा कोड है। 9 और 12 के दरमियान तुम किसी भी वक्त वहाँ पहुँच सकते हो, लेकिन उससे गैर ज़रूरी तौर पर बेतकल्लुफ़ होने की ज़रूरत नहीं। ओवर। मैं समझ गया सर। हिदायत पर हरफ ब हरफ अमल होगा, लेकिन मुझे इजाज़त है कि मैं इस ब्रीफ को इसको खोल सकूं। ओवर। उसने झिझकते हुए सवाल किया, ना सिर्फ खोलोगे बल्कि कल रात मैं तुमसे उसके बारे में तफसीली बात करूंगा। अब तुम ऑपरेटर साफ करके बेफिक्री से सो सकते हो। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से खामोशी छा गई। डैनी ने गहरा सांस लेकर सुरह बटन दबाया और वो ट्रांसमीटर रिसीवर ऑफ हो गया। डैनी को इजाज़त मिल चुकी थी, लिहाजा उसने फ़ौरन ही फ़ोन पर जहांगीर को खड़काने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ दोबारा घंटी बजी और तीसरी बार दरमियान ही में रिसीवर उठा लिया गया। हेलो, जहांगीर स्पीकिंग। डैनी के कानों में बोझल आवाज़ आई। क्या इस वक्त तुम इस काबिल हो कि कुछ अहम बात कर सकूं? डैनी ने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। मैं नॉर्मल हूँ बॉस, बौखलाई हुई आवाज़ में जवाब दिया गया। शाम को थोड़ी सी ली थी, शायद आवाज़ पर उसी का असर है। माल तुम्हें मिल गया था? जी, डैनी के जरिए दबी दबी आवाज़ में कहा गया। मैं लकीर का फ़कीर नहीं, डैनी जहरीले लहजे में बोला। हालात और मौका की नज़ाकत के पेश नज़र अपनी खोपड़ी भी इस्तेमाल करता हूँ। ये बताओ कि मार्केट की क्या रिपोर्ट है? हैरतनाक तेज़ी के फ़ौरन बाद बाजार एकदम ठंडा होता नज़र आ रहा है। जहांगीर ने रुक रुक कर कहा, बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि चंद रोज़ के बहरान से फ़ायदा उठाने के लिए हर एक ब्लैक गोल्ड के चक्कर में पड़ गया और उस वक्त बाजार में मन्नो माल आ गया। शाम के अखबारात देखे थे? डैनी ने अपने ऊपर आजमाया जाने वाला सवाल दोहरा दिया। शायद आप राजू के अड्डे पर हंगामे की बात कर रहे हैं। मुझे अखबार से पहले उसकी इत्तला मिल गई थी, बाद में अखबार देखा सर, उसमें कोई तफसील नहीं। ये मामला ज़रा संगीन भी हो सकता है। जहांगीर उससे कहीं ज़्यादा बाखबर था। जो कुछ मालूम है रुके बगैर दोहरा दो, जहां ज़रूरत महसूस होगी टोक दूंगा। राजू कायदाबाद के इलाके में देसी शराब बेचता है। 3-4 दिन से उसने किसी से लेकर महंगे दामों चर्स भी बेचनी शुरू कर दी। इलाके में चर्स का धंधा करने वालों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो बाज न आया और कल रात गए हमारे दलाल ने राजू के अड्डे पर मुसल्लिह धावा बोल दिया। होटल और उसके पीछे वाक़या साकी खाने को आग लगा दी। आधे घंटे तक गोलियां चली, जिसके नतीजे में राजू का भाई मारा गया। पुलिस ने बहुत से आदमियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे, लेकिन जो मुलविस थे वो सब रूपोश हो चुके थे। अलबत्ता 7 दूसरे आदमी पकड़े गए हैं। वेरी गुड। डैनी उसे बेसाख्ता दाद दिए बगैर न रह सका। मुझे खुशी है कि तुम आंखें खुली रखते हो, तो उसे शहर से ही निकलवा दो। ओके बॉस। जहांगीर की सादतमंदाना आवाज़ सुनाई दी। वैसे नई लाइन पर भी काम शुरू कर दिया गया है। कौन काम कर रहा है? डैनी ने सवाल किया। तारिक ने यूनिवर्सिटी के एक ज़रूरतमंद और गैर गरीब तालिब इल्म पर डोरे डाल दिए और वो फौरी तौर पर माल बेचने में कामयाब हो गया है, जहांगीर ने बताया। उम्मीद है कि वहाँ बहुत जल्द कामयाबी होगी। शहर के दूसरे कॉलेज भी ज़रहे साबित हो सकते हैं, डैनी ने उसे याद दिलाया।
اپنے آدمی کو ہر طرف پھیلا دو، اگر ابھی سے پوری کوشش نہ کی گئی تو آخر میں ٹارگٹ پورا نہ ہو سکے گا۔ میں خود بھی پرانے اڈوں کی بجائے نئے علاقوں پر توجہ دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں باس، میں پوری کوشش کروں گا کہ ٹارگٹ میں کسی قسم کی کمی نہ ہونے پائے۔ بس یہ خیال رہے کہ یہ ہم سب کی بقا کا سوال ہے۔ ڈینی نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوست محمد ان پڑھ لیکن سیدھا سادہ محنتی آدمی تھا۔ بچپن سے محنت کرتے کرتے جوان ہو گیا، لیکن کبھی راتوں رات لکھ پتی بننے کے خواب نہیں دیکھے تھے۔ جب اس نے رکشہ چلانا شروع کیا تو اسے یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ میٹر کی مرمت کا کام کرنے والے دراصل گراریوں کی رد و بدل میں پیسے کماتے تھے۔ ان کا ہنر یہ تھا کہ وہ پیسے کمانے کی غرض سے گاہ کی مرضی کا کام بھی کر دیتے تھے اور سرکاری سیلجوں کی تو نظر آنی تھی۔ گراریوں کی رد و بدل کے نتیجے میں سواریوں سے کرائے کی میل جول کی رقم کی وصولی میں حسب مرضی اضافہ کیا جا سکتا تھا، مگر دوست محمد کو خوشی تھی کہ اس کا میٹر صرف 20 پیسے فی میل زیادہ دکھاتا ہے، جبکہ شہر کی سڑکوں پر بہترے ایسے رکشے چل رہے تھے جن کے میٹر کم و بیش اصل سے 1.5 کرایہ ظاہر کرتے تھے۔ شاید وہ اس گراری کو بھی درست کرا لیتا، لیکن اس نے پہلے 2-3 دن میں ہی حساب لگا لیا کہ میٹر بالکل درست کرانے کے بعد مالک کو دی جانے والی یومیہ رقم، پیٹرول اور تیل کا خرچ اور پولیس والوں کے ناگہانی ناشتہ پلان کے اخراجات نکال کر وہ ایک وقت کی روٹی بھی بمشکل کھا سکے گا۔ اور اگر کبھی ٹریفک پولیس کے کسی گشتی مورچے کا سامنا کرنا ہو گیا تو مالک کی گرہ سے رقم دینی ہوگی جو حوالات کی ہوا کھانی ہوگی۔ لہٰذا اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اسی قدر بے ایمانداری پر اکتفا کرے جو اس کی زندہ رہنے کا اور آزاد رہنے میں بھی معاون ثابت ہو سکے۔ پھر غیر محسوس طریقے پر دن بدن اس کے اخراجات بڑھنے لگے تو وہ پریشان رہنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی گھر والی پیسے کہاں اڑائے دے رہی تھی۔ اس سے بات کرتا تو وہ بازار کے بھاؤ سنانا شروع کر دیتی۔ اس کی صاف ستھری سوچ کو تنگ دستی کا زنگ لگنا شروع ہو گیا۔ اس نے سواریوں کو ریزگاری لوٹانی بند کر دی۔ کچھ لوگ جن پیسوں کی پرواہ بھی نہ کرتے، بعض برا سا منہ بنا کر زیر لب بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ جو ذرا ڈھیٹ ہوتے انہیں نوٹ لوٹا کر وہ خود زیر گاری کا مطالبہ کر ڈالتا، لیکن یہ طریقہ بھی زیادہ دن کارگزر نہ رہا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی دن بدن اس کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں تھا کہ رکشہ چلانے کی بجائے دوسرا کام کر لیتا جس میں زیادہ آمدنی کے مواقع موجود تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اسے ایک شفٹ کی بجائے 2 شفٹوں میں رکشہ چلانا چاہیے۔ مالک اس تجویز پر بہت خوش ہوا کیونکہ دوست محمد رکشے کو اپنی روزی سمجھ کر اس کی قدر کرتا تھا، جبکہ دوسری شفٹ والا ڈرائیور رکشے کو اپنی مہارتوں کے اظہار کا واحد ذریعہ سمجھتا تھا۔ لہٰذا اگلے ہی دن سے دوست محمد کو دونوں شفٹوں کے لیے رکشہ مل گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔